بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الفم والفرج، وہ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تقویٰ اس بات کا نام ہے الخوف من الجلیل والعمل بما في التنزیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقویٰ تین چیزوں کا نام ہے: دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لینا، قرآن کے مطابق زندگی گزار لینا، اور اس دن کی تیاری کر لینا جو ان قریب قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ہر شخص اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینے والا ہے۔ یہی وہ تقویٰ ہے، یہی وہ خشیت الہی ہے جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، اس کی جلوت و خلوت ایک ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے علیحدہ ہو، بند کمرے میں کیوں نہ ہو، اس کے دل میں پھر بھی اللہ کا خوف اور تقویٰ ہوتا ہے۔ اگر انسان کی جلوت و خلوت میں فرق پیدا ہو جائے، وہ لوگوں کے سامنے تو تقویٰ شعار نظر آئے، لیکن لوگوں سے جب دور ہوتا ہے، کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو سوچ لینا چاہیے اس کا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی جلوت و خلوت میں فرق آتا ہے، لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا ثابت کرتا ہے، لیکن جب علیحدہ ہو جاتا ہے پھر اللہ کی محارم حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَمَلِ جِبَالِ تَهَامَّةٍ، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، وہ تہامہ پہاڑوں کی طرح اتنے زیادہ اعمال لے کے اللہ کے دربار میں آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کو ذرات بنا کے اڑا دیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا صفہم لنا یا رسول اللہ کے رسول بتلائیے کن چیزوں کی وجہ سے، کون سی ایسی بدعمالیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم من جلدکم ومن اخوانکم، صحابہ وہ کوئی کافر نہیں ہوں گے، وہ کوئی منافق نہیں ہوں گے، وہ تم مسلمانوں میں سے ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ رات کو اسی طرح تہجد پڑھتے ہوں گے جس طرح تم تہجد پڑھتے ہوگے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، ان کا گناہ یہ ہوگا جب وہ لوگوں سے علیحدہ ہوتے ہوں گے، انہیں کوئی شخص دیکھ نہیں رہا ہوگا، اس وقت وہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہوں گے، پھر گناہوں کا ارتکاب کرنے لگ جائیں گے کہ کون سا ہمیں کوئی شخص دیکھ رہا ہے، جبکہ لوگوں کا رب انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ تقویٰ کی دولت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال کا ذکر کیا جن کی وجہ سے انسان پہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ یوما 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، جو 40 دن تک فرضی نماز پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، 40 دن نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو 2 براتیں عطا کر دیتے ہیں، 2 چیزوں سے بری کر دیتے ہیں، اس کو کبھی نفاق نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 قبل الظہر وبعدها 4 حرم اللہ علی النار، جو انسان ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور ظہر کے بعد بھی 4 نفلی رکعات پڑھ لیتا ہے، اللہ ایسے شخص پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، اگرچہ ایک کھجور ہی صدقہ دینا پڑے، ہو سکتا ہے اس کھجور کی وجہ سے ہی تم جہنم سے آزاد کر دیے جاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو انسان نرم دل ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، مسلمانوں کے قریب رہنے والا ہوتا ہے، ہر مسلمان کے کام آنے والا ہوتا ہے، اللہ ایسے شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اپنا اخلاق اچھا بنائیے، اچھی گفتار بنائیے، لوگوں کے ساتھ اخلاق اور گفتار کو خوبصورت بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت کے دن جب ترازو قائم کیا جائے گا اچھے اخلاق سے بڑھ کے ترازو میں کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا۔ یہی اخلاق ہوگا جو انسان کے لیے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلْقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، انسان کبھی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے کے بھی اجر کو پا لیتا ہے۔ کب؟ جب انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، اس کا کردار خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا مسلمانوں اگر کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے موجود نہ ہو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اپنی گفتگو کو اچھا بنا لینا، اپنی گفتار کو خوبصورت کر لینا، یہی گفتار کا اچھا ہونا تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے من ابتلی من هذه البنات بشیء حرمہ اللہ علی النار، جو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں جو انسان اپنی اولاد میں اپنی بچیوں اور بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، اچھا اخلاق سکھاتا ہے، دین کی تعلیم دلواتا ہے، حجاب اور فرضی نماز کی پابندی کرواتا ہے، اللہ ایسے شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پاس ایک مسکینہ آتی ہے، وہ غریب عورت تھی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، میرے در پہ آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں۔ میرے پاس صرف 3 کھجوریں تھیں، میں نے 3 کھجوریں اٹھا کے اس کے ہاتھ میں تھما دی، اس نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دی، ایک کھجور خود کھانے لگی، وہی کھجور اس کی بیٹیاں پھر مانگ لیتی ہیں، وہ اس کھجور کے 2 حصے کرتی ہے اور ایک ایک حصہ اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیتی ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کے مجھے بہت تعجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، میں سارا واقعہ سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لهذه الجنہ، اس کے اس اچھے عمل کی وجہ سے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ نے جنت اس عورت پہ واجب کر دی ہے، او اعتق بها من النار، اور اللہ نے جہنم کی آگ اس عورت پہ حرام کر دی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہم ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔